ان للمتقین مفازا حدائق واعناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیات دیکھیں گے 106 سے 116. اب تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خوب پول کھولے. غزوہ تبوک میں جو شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں کہ کس کس طرح سے انہوں نے عذر بہانے تراشے اس کا ذکر دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سچے مؤمنین کا ذکر بھی فرمایا کہ کون السابقون الاولون ہیں اور کس درجے پر ہیں. پھر اس کے بعد کون کس درجے پر ہے. پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تو ان میں سے کچھ تعداد ایسی بھی تھی کہ جو مخلص مؤمن ہی تھے، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے عذر بہانہ نہیں تراشا. جن میں ہم نے حضرت لبابہ کے بارے میں دیکھا کہ جنہوں نے خود کو مسجد نبوی سے باندھ لیا، یعنی اپنی اس غلطی پر توبہ بھی کی. آج کی آیات میں اسی طرح کے ایک اور رویے کا ذکر ہے. آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ دوسرے، مرجون لامر اللہ، ڈھیل دیے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لیے، اللہ کے امر کے لیے، اس کے معاملے کی طرف. مرجون روٹ لیٹرز ہیں را جیم واو. رجا امید کو کہتے ہیں. ہم یہ ورڈ مطلب یہ ان روٹ لیٹر سے پیچھے پڑ چکے. اور رجا امید، یعنی امید ایسی امید کہ جس میں مدت اور انتظار کا تصور بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایسی امید ہوتی ہے کہ جس کا پورے ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے، یعنی توقع ہوتی ہے کہ آپ جو امید کر رہے ہیں تو وہ کام ہو جائے گا. اور چونکہ امید ہے اور اس میں ساتھ میں انتظار شامل ہے تو معنی ڈھیل دیے جانے کے کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ ڈھیل دیا جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے بھی ہیں جو ڈھیل دیے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لیے، یعنی وہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں. اما خواہ یعذبہم، وہ عذاب دے ان کو، و اما یتوب علیہم، اور خواہ وہ مہربان ہو جائے ان پر. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں تھا بخشش کا. اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں معاف فرما دے. یہاں پر جو معاملہ ہے، جو ذکر ہے، وہ مخلص مؤمنین کا ہے. یہ وہ مخلص مؤمنین تھے جو تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے، تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے. 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن الربیع رضی اللہ عنہم. حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں اس زمانے میں بہت صحت مند اور خوشحال تھا. میری اونٹنی بھی بہت توانا اور تیز رفتار تھی. جب سستی کی وجہ سے میں لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا تو بھی میرا خیال تھا کہ میں آج کل میں روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں لشکر سے جا ملوں گا. میں اسی طرح سوچتا رہا اور روانہ نہ ہو سکا حتیٰ کہ وقت نکل گیا. اور پھر ایک دن اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ اب خواہ میں کتنی ہی کوشش کر لوں لشکر کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پیچھے رہ جانے والوں کو بلا بلا کر باز پرس شروع کی. منافقین نے قسمیں کھا کھا کر بہانے بنائے. جب کعب رضی اللہ عنہ کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا. ظاہر ہے وہ جانتے تھے کہ یہ سچے مؤمن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر چھوٹ گئے ہیں. اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا. میں ان دنوں جتنا صحت مند تھا اتنا پہلے کبھی نہ تھا، جتنا غنی اور خوشحال تھا پہلے کبھی نہ تھا. مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا اور تاخیر ہو گئی. ان کے جو باقی 2 ساتھی تھے انہوں نے بھی سچ بولا اور کوئی بہانہ نہ بنایا. ان تینوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے اور ان کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا.
جو پورے 50 دن تک جاری رہا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک دن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کی، جو کہ ان کے بچپن کے دوست بھی تھے، ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، تمہیں تو پتہ ہے میں منافق نہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کر دیا۔ اسی دوران والی غسان کی طرف سے انہیں خط بھی ملا، جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ باعزت آدمی ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے اور اپنے ہاں اعلیٰ مراتب سے نوازیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے وہ خط تنور میں جھونک کر شیطان کا یہ وار بھی ناکام بنا دیا۔ ان کی اس سزا کے 50ویں دن ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کے بارے میں حکم نازل ہوا آیت نمبر 118 میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں کامیاب فرمایا۔ بائیکاٹ کے اختتام پر ہر فرد کی طرف سے ان حضرات کے لیے خلوص اور محبت کے جذبات کا بے انتہا اظہار بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد، ضرارن اذیت کے لیے، نقصان کے لیے، ستانے کے لیے، وکفرن اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا اور بطور پناہ گاہ، بطور رصد، بطور گھات۔ منافقین نے کیا کیا کہ منافقین نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی، اور یہاں پر اس مسجد کے 4 مقاصد بتائے گئے ہیں کہ اس مسجد کا پہلا مقصد کیا تھا، ضرارن مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ نقصان کے لیے ضرر کا ورڈ ہم بولتے ہیں ضرر۔ ضرر ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو نقصان دے کے خود فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ورڈ آیا ہے ضرارن، اور ضرارن مراد یہ ہے کہ نہ اپنا فائدہ اور نہ دوسرے کا فائدہ، یعنی اپنا بھی نقصان، دوسرے کا بھی نقصان۔ تو اس مسجد کا ایک مقصد تھا نقصان پہنچانا، وکفرن دوسرا مقصد تھا کفر کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے دین کے انکار کے لیے مسجد بنائی گئی۔ تیسرا مقصد ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ چوتھا مقصد کہ رصد لگانے کے لیے، گھات لگانے کے لیے، یا یہ کہ پناہ لینے کے لیے، پناہ گاہ کے طور پر۔ کس لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، واسطے اس شخص کے جس نے جنگ کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے والوں کی مدد کے لیے، جن کی جنگ پہلے سے جاری تھی اور دشمنی شدید تھی، اس مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ اب یہاں کس خاص شخص کا ذکر ہے؟ تو ابو عامر راہب نامی ایک شخص تھا جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، لیکن دور جاہلیت میں عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ اب چونکہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اسی وجہ سے اس کی اپنی قبیلے میں بہت زیادہ عزت تھی، مقام تھا اس کا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، اور لوگ آپ کے گردا گرد اکٹھا ہونے لگے، تو اس وقت سے ابو عامر آپ کا دشمن بن گیا۔ بدر کے دن بھی جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا، تو ابو عامر حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اپنی دشمنی ہی میں مزید شدید ہوتا چلا گیا۔ مشرکین کی بدر میں شکست کے بعد یہ مدینہ سے مکہ جا کر آباد ہو گیا تھا، اور اہل مکہ کو آپ اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہتا۔ غزوہ احد کے پیچھے بھی اس کی بہت زیادہ سازشیں شامل تھیں۔ اس نے مختلف جگہوں پر خندقیں بھی کھدوائیں، پھر میدان احد میں بھی انسان مدینہ کو بغلانے کی کوششیں ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد بھی تمام جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں پیش رہا، لیکن غزوہ حنین کے بعد عرب چھوڑ کر شام چلا گیا تھا، اور وہاں سے مسلسل مدینہ کے منافقین کے ساتھ رابطے میں رہتا، اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا کہ وہ جلد ایک بڑے لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھے گا اور ان پر غالب آ جائے گا۔ اور اس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس کے لیے ایک مرکز بنا لیں تاکہ اس کے اور منافقین کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی رہے، اور جب وہ خود یہاں آئے تو یہیں پر پناہ بھی لے۔ چنانچہ اس کے مشورے پر مسجد قباء کے نزدیک ہی اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے
مسجد درار کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا، یعنی اس مسجد کو بنانے والے قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہی تھا۔ اور اس مسجد کو تعمیر کرنے والے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم میں مریض اور بیمار لوگ موجود ہیں، کمزور لوگ موجود ہیں، تو جو کہ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے 5 وقت کی نمازوں میں، تو ان کی آسانی کے لیے، خصوصاً سردیوں کی راتوں میں ان کی آسانی کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 108 فرمایا لا تقم فیہ ابدا، نہ تم کھڑے ہونا اس میں، مراد ہے اس مسجد میں، ابدا کبھی بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے نا، تو اس وقت تک یہ لوگ مسجد تیار کر چکے تھے، اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں، اور پیچھے مقصد ان کا یہی تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے ذریعے اپروول لے لیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے محفوظ رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ اور جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور سفر 1-2 روز کا ہی باقی رہ گیا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور آپ کو اس مسجد کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، مسجد کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ تم کھڑے ہو اس میں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ مسجد قباء، چونکہ مسجد قباء بھی اسی علاقے میں ہی تھی، اور جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس وقت رکھی تھی جبکہ ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ کی آبادی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس مسجد کا قبلہ حضرت جبریل علیہ السلام نے متعارف کرایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی ہے، زیادہ حقدار ہے کہ تم کھڑے ہو اس میں۔ فرمایا فیہ رجال، اس میں کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، کس میں؟ مسجد قباء میں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ وہ پاکی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ اور جب مسجد قباء والے مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی تعریف کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے یعنی پتھر بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں۔ اور طہارت کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں بھی تاکید ملتی ہے، احادیث میں بھی بہت زیادہ تاکید موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے طہارت نصف ایمان ہے۔ سورۃ البقرہ ہی میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن پاک ہی میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے فثیابک فطہر، بس پاک رکھو اپنے کپڑوں کو، یعنی لباس کی بات بھی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی وضو اور غسل۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ آیت نمبر 109 فرمایا افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، بنیانہ تو روٹ لیٹرز با نون یا، بنا کہتے ہیں بنانا، ہم بنانا سے یاد رکھ سکتے ہیں نا، انگلش والا بنانا نہیں، اردو والا بنانا، کہ کسی بھی چیز کو بنانا، تو وہ بھی یعنی کہ سیم ساؤنڈ ہے نا، اور عربی میں بنانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اور چونکہ عمارت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تعمیر کی جاتی ہے، اسی لیے اسی سے پھر بنیان عمارت کے لیے آتا ہے، جو تعمیر کی گئی، بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور بیٹے کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں، بانون یا ابن کے یہی روٹ لیٹرز ہیں، اور اسی کے بنا ہی کے میننگ میں، چونکہ عمارت جو بنائی جا رہی ہے اس کو ایک طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا،
تو برنگنگ اپ کے معنوں میں بھی آتا ہے، پرورش کے معنوں میں بھی آتا ہے، برانچز کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ برانچز بھی کیا ہیں کہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، خواہ وہ روڈ کی برانچز ہیں یا ٹری کی برانچز ہیں یا انسان کی آگے نسل چل رہی ہے۔ تو سیم روٹ لیٹرز یعنی بیٹے کے لیے بھی آتے ہیں اور کسی بھی عمارت کے لیے، تعمیر کے لیے آتے ہیں، اور بنیان عمارت ہی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ سے، یا یہ کہ اللہ کے خوف پر اس نے بنیاد رکھی، ورضوان، اور رضا مندی پر، خیرن، بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرف ہار، اوپر ایک کنارے کے، شفا کنارہ، جرفن مراد ہے کھائی یا گھاٹی، یا جرف جو ہے وہ کہتے ہیں ایسی زمین کو کہ جس پر ندی نالے جو ہے اس کے بہنے کی وجہ سے نا زمین اندر کی طرف کھد گئی ہو، اس کو کہتے ہیں جرف۔ اور ہارن، گرنے والی، اور ہم اردو سے یاد رکھ سکتے ہیں جو اردو میں بولا جاتا ہے کہ ہار گئی، تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، پوزیشن چھوڑ دی، لیو کر گئی، گر گئی اپنی پوزیشن سے، تو ہارن کا یہی مطلب ہے گرنے والی۔ علی شفا جرف ہارن، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی عمارت جس کے بنیاد اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا مندی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس کی بنیاد ایک ایسی کھائی کے کنارے پر رکھی گئی ہے کہ وہ کھائی گرنے والی ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، پھر لے گری اس کو یعنی عمارت کو جہنم کی آگ میں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس آیت میں بیسیکلی مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اس کا بیان ہے کہ مومن کا ہر کام خالص نیت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہے یا اس کی اپنی زندگی کی تعمیر ہے، اس کا عمل اسے فائدہ ہی دے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نیک عمل کے لیے خالص نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر مزید یہ بھی کہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک سے پرکھ سکیں، ہم نہیں پرکھ سکتے، ہم اپنی نیتوں کو نہیں جانتے، بہترین کوشش کرنی ہے اور خوف کے ساتھ ساتھ اچھی امید رکھنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ایک وہ جو خالص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل انشاءاللہ اسے فائدہ دے گا، ایک وہ ہے جو منافق ہے جس کی نیت ہی درست نہیں ہے، اس کے کام کے پیچھے بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پھر چاہے وہ جتنی مرضی مسجدیں بھی تعمیر کر لے، جتنے مرضی نیکی کے کام کر لے، اسلام کے نام پر جو کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسے اپنے ساتھ جہنم میں ہی لے کر گریں گی۔ وجہ کیا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر تھی، باطل پر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں لا یزال بنیانہم الذی بنوا، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت وہ جو انہوں نے تعمیر کی، ریبۃ فی قلوبہم، شک کا ذریعہ ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کٹ جائیں ان کے دل۔ خاص اشارہ تو انہی منافقین کی طرف ہے کہ جنہوں نے مسجد درار کی تعمیر کی، کہ ان کی یہ تعمیر کردہ عمارت ان کے دلوں میں شک کا ذریعہ ہی بنی رہے گی۔ اور عام کانٹیکس میں لیں تو سبھی منافقین اس میں آ جاتے ہیں، وہ سب لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کے عمل کی جو بنیاد ہے وہی ٹھیک نہیں، وہی کھوکھلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک یہ عمارت ان کے دلوں میں بے چینی کا ذریعہ رہے گی، انہیں سکون نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں جو شک اور منافقت رچ بس چکی ہے وہ اب زائل نہیں ہونے والی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 111 اور انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مؤمنین سے، انفسہم و اموالہم، ان کے نفس اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ جنت کی قیمت انسان کی اپنی جان ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کی محبوب ترین چیز یعنی اس کا مال۔ بندے اور اس کے رب کے درمیان دو طرفہ سودے کا بیان ہے یہاں۔ تو جب انسان خود کو، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے نا،
پھر اس کے لیے اس کا جو دین ہے وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے، اور دین کی خدمت وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ اپنی ذاتی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اسے اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ اور اسلامی تاریخ بے انتہا مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کیسے کیسے صحابہ کرام نے اپنے مال اور اپنی جانیں نچھاور کی اس دین کے لیے۔ حضرت صہیب رومی اپنا سارا مال دے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے کر ہی اس لیے گئے تھے کہ جنت خرید لیں۔ غزوہ بدر میں مٹھی بھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ ابھی ہم غزوہ تبوک کے بارے میں کیا پڑھا ہم نے، کہ ایک تو یہ کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے تھے، پھر یہ کہ سفر انتہائی طویل تھا اور شدید گرمی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پکی ہوئی کھجوریں درختوں پر چھوڑ کر جا رہے تھے، یعنی جس کا یقینی مطلب یہ تھا کہ اس سال کی ساری محنت اور پیداوار ضائع، جبکہ مدینہ والوں کا انحصار بھی زراعت پر ہی تھا۔ تو کس کے لیے تھا سب کچھ؟ کس لیے تھا یہ سب کچھ؟ جنت کی حریص میں، اللہ کی محبت میں۔ اپنی جانیں اور مال جنت کے بدلے بیچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، فیقتلون، پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون، اور مارے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جوحش نے احد کے روز ان سے کہا کیا تم ادھر نہیں آتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ چنانچہ دونوں باقی مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ حضرت سعد نے دعا کی اور کہنے لگے اے میرے رب، جب دشمن سے مارکہ آرائی ہو تو میری رزم آرائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جوحش نے آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ بن جوحش نے دعا کی اے میرے اللہ، میرا سامنا بھی کسی ایسے ہی دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت و غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو، میں اس سے محض تیری خاطر لڑائی کروں، وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ بس جب میں کل آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے، تو میں جواب دوں اے اللہ تیری خاطر اور تیرے رسول کی خاطر، پھر تو مجھ سے کہے اے عبداللہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں بیٹا، عبداللہ بن جوحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ مارکے کے دن میں نے آخر پر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جوحش کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو جنگ میں مجھ سے پیچھے رہ جانے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، مگر ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور میرے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ میں انہیں سواریاں دے سکوں، تو میں کبھی کسی جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور مشرک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے۔ جب مشرکین نزدیک آ گئے تو آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی بات سن کر حضرت عمیر بن حمام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے جواب دیا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا
اس حال میں کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات تو نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے خود سنی ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا اور انہیں الوداعی سلام کہا، پھر اپنی تلوار کے نیام کو توڑ کر پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھا اور شہید ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو حضرت انس بن نضر نے کہا، اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے مشرکین کی طرف بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا، اے سعد، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ مشرکین نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن نے انگلیوں سے انہیں پہچانا۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ پر بھی جہاد فرض تھا اور ان کی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود تھا۔ فرمایا، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، وفا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر وہ جو سودا کیا تم نے ساتھ اس کے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 112، مؤمنین ہی کی خصوصیات کا ذکر۔ فرمایا، التائبون العابدون الحامدون، بہت توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ السائحون، سیر و سیاحت کرنے والے، گھومنے پھرنے والے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں مسیح بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھوم پھر کر انہوں نے تبلیغ کی۔ اسی طرح گھر بار چھوڑ کر کسی خاص جگہ پہ عبادت کی غرض سے چلے جانا، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا، اسے بھی سیاحت ہی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے ایک دوسرا ورڈ رہبانیت بھی ہے جو کہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں سیاحت سے مراد روزے بھی لیا گیا، یعنی روزے دار۔ اور سفر کے معنوں میں لیں تو علم کے لیے سفر کرنے والے بھی مراد لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک رہبانیت تھی، جبکہ میری امت کی رہبانیت دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ مزید کون سی خصوصیات؟ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنون، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ آیت میں عبادت کا ورڈ بھی آیا الگ سے، لیکن پھر ساتھ ہی رکوع بھی، سجدہ بھی، تو جس سے نماز کی تاکید پتہ چلتی ہے۔ اور نماز دین کا ستون ہے، اور اگر دین کا ستون ہی ڈھہ گیا تو سب کچھ ڈھہ گیا۔ اور سجدہ وہ رکن ہے کہ جس سے ابلیس نے انکار کیا تھا، جس سے ابلیس انکار کر کے ہی ابلیس کہلایا، اور اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یا تو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اگر ہم پڑھ ہی لیتے ہیں تو ہم اپنی نمازیں خود دیکھ لیں کہ کیسی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں، لحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 113،
فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا کہ وہ بخشش مانگیں، وہ استغفار کریں، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار، قرابت دار، قربت والے، من بعد ما تبین لہم بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، کیا واضح ہو گیا؟ انہم اصحاب الجحیم کہ بے شک وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یعنی جس کو شرک پر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قطعاً منع فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 114 میں فرمایا وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، یعنی انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کیا، الا مگر موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس وعدے کے بنا پر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا تھا۔ اور سورہ مریم میں ذکر آتا ہے ان کے اس وعدے کا، ترجمہ ہے کہ میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یعنی اپنے رب سے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ کہ بے شک وہ یعنی ان کا باپ دشمن ہے اللہ کا، تَبَرَّأَ مِنْهُ تو وہ بری الذمہ ہو گیا اس سے، بیزار ہو گیا اس سے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو بخشش کی دعا کی وہ اس وقت تک کی جب تک کہ ان کے والد کا انجام جو ہے اس انجام کے بارے میں انہیں خبر نہیں تھی، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں کفر پر موت آئی تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے اظہار بیزاری کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بہت درد مند تھے، نرم دل تھے، اور حلیم یعنی بردبار تھے، تحمل والے تھے۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل قوما بعد اذ ہداہم کہ وہ بھٹکا دے کسی قوم کو بعد اس کے کہ جب اس نے ہدایت دے دی ان کو، حتی یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون وہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ بچیں، یعنی ہر چیز ان پر واضح کر دے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے نا، اصلاح کی توفیق دے دیتا ہے، تو پھر ان پر ایک احسان یہ بھی کرتا ہے اس کے بعد کہ وہ تمام معاملات ان کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کے بارے میں پھر مزید گمراہ نہیں رہتے، یعنی اپنے دین کے بارے میں جان جاتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھول دیتا ہے، شریعت کے احکامات کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ لوگ ان سے نہ بچیں جن سے بچنا واجب تھا تو پھر وہ گمراہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔